الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آتيناهم الكتاب يؤمنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اشہد علی شاہد ہوں. میں میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا آپ سب کی طرح EME کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کے سامنے میں نے چند آیات اور ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. پہلی جو میں نے آیت پڑھی وہ سورہ مزمل سے جو ہے سورہ مزمل کی آیت ہے: ورتل القرآن ترتیلا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا. تو یہ ترتیل کے اصل معنی کیا ہیں؟ یہ جو ترتیل جس پہ ہماری یہ کلب کا بھی جو نام ہے ترتیل ہمارا کلب ہے، اس کے لغوی اور اصل معنی کیا ہیں کہ ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترتیل کے معنی اگر آپ لغت میں دیکھیں گے نا کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ ترتیل کے لغوی معنی. اور ایک اور جگہ پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہم نے تمہارے اوپر اتاری ہیں اس کو جب تلاوت کرو تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرو. ٹھیک ہے نا؟ اور مومن لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ خسارے میں ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. تو بات مطلب کیا ہے کہ جب تلاوت کرو تو اس کا حق ادا کرو. حق ادا کرنے سے مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے کہ پوری کوشش کرو کہ بہتر سے بہتر طریقے سے تلاوت کر سکو، جتنا اچھے طریقے سے. اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اچھے طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں، ہم بہتر طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہمیں احادیث شریف سے مل جاتی ہیں. اس کی گائیڈ لائن ہمیں خود جو ہے عربی زبان کی لغت اور عربی زبان کو جاننے سے اس سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بالکل صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. اور ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے بھی. مطلب کہ قرآن کو سیکھنا بھی جو ہے، وہ سکھانا تو ایک الگ بات ہے، سکھائے گا تو وہ جس نے سیکھا ہوگا، لیکن اس کو سیکھنا، اس کی لگن کرنا، اس کی خواہش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے کہ ایک انسان ایفرٹ کر رہا ہے کہ میں سمجھوں کہ کتاب اللہ جو میرے پاس بھیجی گئی ہے، جو نشانیوں کی کتاب میرے پاس بھیجی گئی ہے، اس کے معنی کیا ہیں. اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھنا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجوید. تجوید کے معنی کیا ہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی زبان ہوتی ہے، چاہے اردو ہو، فارسی ہو، عربی ہو، انگلش ہو، ہر زبان کے سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. اچھا، دو قسم کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں زبان میں نا. ایک تو زبان کے وہ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جو آپ کے گرامیٹیکل ہوتے ہیں، آپ نے رائٹنگ کس طرح کرنی ہے، آپ کا پاسٹ ٹینس. جب آپ جس طرح میں اگر آپ کو انگلش میں ایگزامپل دوں، آپ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں جاتے ہو تو آپ جو ہیڈ لگا دیتے ہو، آپ پاسٹ ٹینس میں جاتے ہو تو آپ واز لگا دیتے ہو. اسی طرح آپ جو ہے نا فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں جاتے ہو تو آپ ول لگا دیتے ہو. یہ جو ہے نا رولز اینڈ ریگولیشن کنسرن کرتے ہیں زبان کو لکھنے سے اور زبان کو صحیح طریقے سے بولنے سے. ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں زبان کی ادائیگی کے ساتھ، کہ اس زبان کو ہم نے بولنا کس طرح سے. اب ایک تو ایکسنٹ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ورڈ کی ادائیگی. اب جیسے انگلش کا ایک میں مثال دوں آپ کو، ورڈ ہے لیٹر. اب دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک لیٹر جو ہے نا ہمارا وہ ABCD والا جس کو ہم لیٹرز کہتے ہیں، الفابیٹس. ایک ہمارا لیٹر ہوتا ہے جو ہم لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں. ایک ہمارا لیٹر ہوتا ہے کہ جو بعد میں آنے والی چیز کو. اب اس کے ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن پتہ ہوں گے کہ بھئی میں لیٹر کو لیٹر بولوں گا، میں لیٹر کو لیٹر بولوں گا، تب جا کے سامنے والے کو، چاہے وہ اہل زبان ہو چاہے وہ اہل زبان نہ ہو، سامنے والے کو تبھی صحیح سے سمجھ آئے گا کہ بھئی اس چیز کے معنی کیا ہیں. تو اسی لیے جو ہے ہم لوگ یہی چیز جب عربی میں آتی ہے تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تجوید، کہ عربی کے جو حروف ہیں ان کی صحیح طریقے سے ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے بیسیکلی تجوید. اور پھر اس کے جو ہے نا اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے سرٹن ایک لے کے چلنا ہوتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے نا فالو کرنے ہوتے ہیں. ہر حرف کو پروناؤنس کرنے کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، ہر ورڈ کو پروناؤنس کرنے کے لیے الگ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. یہ ہے ہماری بیسیکلی تجوید، کہ تجوید ہم کہتے کس کو ہیں. تو
میں ماشاء اللہ الحمدللہ میں حافظ قرآن، اور میں نے جو ہے یہ تجوید کا جو ہے نا ایک چھوٹا سا، بہت زیادہ ایکسٹینسو تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ تجوید جو ہے نا اسلامک سائنسز کا کہتے ہیں کہ 1/10 مطلب 0.01% جو ہے نا 0.1%، سوری 0.1% آف اسلامک سائنسز جو ہے نا یہ تجوید پہ ہوتی ہیں، باقی ساری الگ ہیں اسلامک سائنسز کہ اصل میں عربی کو پڑھنا کس طرح ہے۔ تو میں نے یہ کورس کیا تھا سعودی عرب سے، جب میں سعودی عرب میں حفظ کر رہا تھا، یہ وہیں سے میں نے کورس کیا ہوا ہے تجوید کا۔ میں نے حفظ کے ساتھ ساتھ یہ کورس کیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں جتنا کوشش کر سکوں اتنا آپ تک اس علم کو بانٹوں، اور آپ لوگوں سے بھی میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ لوگ کچھ سمجھیں، آپ لوگوں کو کچھ پسند ہے، تو آپ آگے اس کو ضرور بڑھائیں۔ تو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں سرٹن جو ہے نا آپ لوگوں سے وہ بتا دوں کہ ہم انشاءاللہ کلاسز کو لے کے کس طرح چلیں گے۔ آج کا جو ہمارا وہ ہے سیشن ہے، وہ دو چیزوں پہ بیسیکلی اس کی بیس ہوگی۔ ایک تو میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکٹری لیکچر، جس سے میں نے آپ کو ابھی تجوید کی بات کی، آگے بھی ہم اس کو بھی لے کے چلتے ہیں کہ تجوید ہے کیا، اس کو تھوڑا سا انٹروڈکٹری لیکچر ہوگا۔ دوسرا انشاءاللہ آج ہم لوگ شروع کریں گے قاعدے سے کہ عربی قاعدہ کیا ہے، جس طرح انگلش میں جو ہے حروف ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں اے سے لے کے زی تک، اور سارے کے سارے جو ہے نا مختلف ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کو بولنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی کو جو حروف ہے نا، ان کو جو جمع کر کے لکھا گیا ہے، وہ لکھا گیا قاعدے کے اندر۔ تو آپ قاعدے میں سے سمجھ سکتے ہیں کہ عربی حروف کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے، یہ ہماری بیسز ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے ہم چلیں گے، ہم قرآن کے اندر پھر مختلف چیزیں آتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حروف کو ادا کرنے کا اور طریقہ ہے، اور الفاظ جو کلمہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے ورڈ، اس کے لیے بھی الگ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ تو جہاں پہ حروف کو ادا کرنے کی بات کی جائے، اس کو کہتے ہیں مخارج۔ انشاءاللہ ہم مخارج کو کور کریں گے، ہم غنّے کو اور مد کو انشاءاللہ۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بیسکس ہیں، مطلب کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ قرآن کو بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تین ایسی بیسک چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر آپ کی تجوید کا جو ہے نا مین بیسز ہیں۔ اس کے آگے جو ہیں وہ فردر ایکسٹینشنز ہیں، اگر ہمیں وقت ملا تو ہم اس کو دیکھیں گے، ورنہ بیسک ہمارا کورس جو ہم لے کے چلیں گے وہ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ اور آخر میں اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو آخری کلاس میں آپ کو سرٹن ٹریویا بتاؤں گا قرآن کے بارے میں، اگر ہمیں انشاءاللہ وقت ملا تو آخری کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کے ریلیٹڈ جو جنرل کوسچنز ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئزز میں بھی آ رہے ہوتے ہیں اکثر، مطلب آن لائن کوئزز ہو رہے ہیں، یا کسی پروگرام میں، یا کوئی اس طرح کے جو ہے نا ٹریویا کوئزز جو ہوتے ہیں، کوسچنز ہوتے ہیں، کوشش کریں گے ہم کہ اس کو جو ہے نا کور کر سکیں۔ اس میں سرٹن میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا کہ قرآن میں آیتیں کتنی ہیں، قرآن میں صورتیں کتنی ہیں، مختلف چیزوں سے انشاءاللہ اس کو ہم لے کر چلیں گے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ابھی شروع کریں گے، تو اگر کسی کے پاس کوئی کویشچن ہو، اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے، کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے، تو یہ ہے کہ آپ لوگ نا ہینڈ ریز کر لینا، ہینڈ ریز کریں گے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ میسج میں اگر آپ لوگ لکھیں گے نا تو ہو سکتا ہے میں دیکھ نہ پاؤں، کیونکہ میری زیادہ جو کنسنٹریشن ہوگی وہ سلائڈس کی طرف ہوگی۔ تو اگر میسج میں ہو تو اگر کوئی، ویسے تو میں اگر مجھے نظر آ گیا تو میں بتا دوں گا، ورنہ اگر کوئی اور شخص دیکھ لے پہلے کہ بھائی میسج میں کوئی سوال آیا ہوا تو بتا دیں۔ دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے جیسا کہ کیا کہتے ہیں، کوئی کویشچن آپ کو ویسے ہو، کلاس کے بعد آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ گروپ میں بھی ڈال سکتے ہیں کویشچن، میں انشاءاللہ آپ کو رسپانس دوں گا، اس کا رسپانس دوں گا۔ اور اگر آپ لوگ چاہیں تو مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں، آپ کو میرا نمبر گروپ سے ہی مل جائے گا، اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ سر احمد جواد سے بھی لے سکتے ہیں میرا نمبر، آپ مجھ سے پرسنل کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو جو طریقہ بہتر لگے۔ اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نا روز ہر اس میں کلاس میں سرٹن چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز دیا کروں گا، جیسے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ قاعدے کے جو ہے نا یہ حصے کو آپ نے پڑھ کر آنا ہے، تو آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ اس کو آپ ضرور کور کریں، تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو کہ مجھے یہ پتہ چلتا جائے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ لوگ کہاں کہاں تک چلتے جائیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں، قاعدے سے انشاءاللہ اس کی ہم شروعات کرتے ہیں۔ میں ذرا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ جی سب کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اگر کوئی ایک بندہ مجھے جواب دے دے تو۔ ہاں آپ کی اسکرین شو ہو رہی ہے۔ چلیں صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ
اس کو کہتے کیا ہیں؟ اس کو اگر آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، آپ میں سے اکثر اس کو نورانی قاعدہ کہا جاتا ہے کہ یہ عربی زبان کے یہ جو ہے نا ایک بیٹھ کر جو ہے نا کائنڈ آف کورس کریکولم بھی بنایا گیا ہے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، اس کی ادائیگی کو سیکھنے کے لیے. یہ جو پہلی تختی ہے نا، اس میں سے ہم کور انشاءاللہ صرف پہلی تختی کریں گے، کیونکہ ہمارا کنسرن جو ہے نا یہی ہے. ویسے یہ آپ کا پورا قاعدہ ہے، اس کے اندر آپ کے مرکبات بھی آ جاتے ہیں، آپ کے حروف مقطعات بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ لوگ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو کوئی کوشچن بھی اس سے ریلیٹڈ آپ انشاءاللہ میری طرف بھیجیں گے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا رپلائی ضرور کروں گا. یہ ہمارا ہے بیسک عربی قاعدہ. عربی قاعدہ کیا ہے؟ اس کے اندر عربی زبان کے اندر جو حروف ہیں، جس کو ہم انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں، ٹوٹل جو ہے نا 26 حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک. اور ہر حرف کو جو ہے نا ادا کرنے کے لیے سرٹن موومنٹس آف آپ کی اس کے اندر 3 قسم کی جو ہے نا 5 قسم کے بیسیکلی ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم آگے لے کے انشاءاللہ اس کو بھی چلیں گے. میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں کہ ہر حرف کو ادا کرنے کے لیے ڈفرینٹ ایک رول ہے کہ آپ نے اگر الف کو ادا کرنا ہے تو آپ کی جو منہ کی جو آپ کے ماؤتھ موومنٹ ہوں گی نا، آپ کے ہونٹوں کی موومنٹ کس طرح کی ہونی چاہیے، آپ کی ٹنگ موومنٹ کس طرح کی ہونی چاہیے. یہ چیزیں جو ہے کچھ جنرل ہیں، ہر حرف کے لیے یہ الگ الگ ہوتی ہیں. یہی اصل میں سیکھنا، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ عربی کے مخارج. مخارج سے معنی کیا ہے؟ اگر آپ کو دیکھو اردو زبان میں بھی ہمارے پاس یہ حرف اکثر یوز ہوتا ہے، مخرج. مخرج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی جگہ سے نکلنے کی، کہیں سے نکلنے کا راستہ، اس کو کہتے ہیں مخرج. اگر آپ میں سے کوئی سعودیہ گیا ہو تو آپ نے اکثر دیکھا ہو، کسی بھی عربی ممالک میں سے آپ عرب ممالک میں سے گھوم کے آئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے نا ایگزٹس پہ لگا ہوا ہوتا ہے، مخرج کے نام سے لکھا ہوتا ہے دروازے کے اوپر، بڑا بڑا ہری لائٹس میں نا، گرین لائٹس میں. تو اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں؟ مخرج کے معنی کیا ہے؟ کہیں سے نکلنے کی جگہ. عربی میں جب ہم لغت میں بات کرتے ہیں، اس کی تجوید کی لغت میں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کسی بھی حرف کے نکلنے کی جو جگہ ہے، ہم جو حروف ادا کرتے ہیں ان کے نکلنے کی جو جگہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مخارج یا مخرج. اچھا، ایک سوال اکثر جو ہے یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم قرآن ماشاءاللہ ہم ساری پڑھتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ تو اس کی جو سب سے بڑی ایک تو ریزن ہے، ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق قرآن کے نا بندے کے اوپر، انسان کے اوپر 3 جو ہے نا حقوق ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کو صحیح سے پڑھا جائے، پھر اس کو صحیح سے سمجھا جائے، اور پھر اس پہ صحیح سے عمل کیا جائے. اب صحیح سے پڑھنے کے جو وہ ہے کہ آپ صحیح سے پڑھیں گے کس طرح، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا نا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اس کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے تجوید کے ساتھ ادا کر کے پڑھو. اور دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ اگر کسی شخص کی اردو بہت اچھی ہو نا، اس کو اردو آتی ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو عربی کے حروف صحیح سے ادا کرنے آ جائیں، اس کو پتہ چل جائے کہ اس حرف کو میں نے ادا کیسے کرنا ہے، تو وہ عربی کے حروف کو پڑھ کے نہ صرف آیت کو پڑھ کے آیت کا مفہوم سمجھ سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے اگر اس کی اردو اچھی ہو. کہ عربی اور اردو اتنی جو ہے نا قریب قریب کی زبانیں ہیں کہ اگر آپ کی اردو اچھی ہو جائے نا تو آپ آیت کا مفہوم سمجھ سکتے ہو عربی میں کہ مفہوم کیا ہے. ایگزیکٹ ترجمہ تو نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو ہر ورڈ کا نہیں پتہ چلے گا، لیکن یہ ہے کہ جو جنرل ورڈز ہیں نا، عربی اور اردو میں بہت سے حروف ایسے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ کاپیز ہیں، زیروکس کاپیز ہیں ایک دوسرے کی یہ لینگویجز میں. اور آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ اردو جو ہے نا اصل میں عربی سے ہی اس کا عربی ہی اس کا بڑا ماخذ ہے کہ جہاں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے. تو ہم شروع کریں گے. میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتا جاؤں گا، آپ لوگ اپنی طرف جو ہے کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا کہ میں ہر ایک بندے کا مائک اوپن کروا کے سنوں، تو آپ لوگ اپنے طور سے میرے ساتھ ساتھ اپنی موومنٹس جو ہے نا، جو میں حروف کی کرتا جاؤں گا وہ آپ نے کرنی ہے. اور کہیں پہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے جو ہے فوراً جو ہے نا مجھ سے اپنا مائک اوپن کر کے جو ہے نا سوال کر لینا، تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس کو لے کر چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ان حروف کو ادا کرنے کا جو ہے نا ہم طریقہ دیکھیں گے. الف سے شروع کرتے ہیں. صحیح، میں اپنے ماؤتھ کی موومنٹ، اگر آپ کو کیمرہ نظر آ رہا ہو، میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا کہ حروف کو ادا کس طرح کریں. الف، الف. الف کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جو آپ کی زبان کی نوک ہے نا، یہ جو جگہ ہے، یہ آپ کے اوپر والے دانتوں کے تھوڑا سا پیچھے جو آپ کا یہ ہے، یہ والی جگہ ہے، ٹاپ آف یور ماؤتھ، یہاں پہ جا کے لگے گا ایسے. الف.
الف. آپ لوگ ساتھ ساتھ جس طرح اس طرح میں پڑھاتا جاؤں آپ لوگ بھی نا ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. الف. یہاں پہ آپ کی زبان لگے گی. الف. الف. با. با. با وہ حرف ہے جو پورے طریقے سے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اس میں آپ کا جو ہے نا زبان کا کوئی کام نہیں ہوتا. آپ کے جتنے بھی حروف ہیں 26 کے 26 تو سارے آپ کی جو ہے نا ماؤتھ موومنٹ سے کسی نہ کسی طریقے سے ادا ہوں گے. با کس طرح سے ادا ہوگا؟ یہ جو آپ کے ہونٹ ہیں نا آپ کے اوپر والے ہونٹ اور آپ کے نیچے والے ہونٹ جب ملیں گے ایسے با. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بالکل دبا دینا، ایسے نہیں کرنا. بالکل دبا دیں گے تو وہ جو ہے نا خراب ہو جائے گا، وہ آپ کا صحیح نکلے گا نہیں. بالکل دونوں ہونٹوں کو ملا کر اس طرح رکھنا جس طرح آپ کا منہ بند ہوتا ہے نا، آپ نارمل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کر کے، اور وہیں سے آپ نے ادا کرنا ہے با. با. اس کے بعد آ جائیں تا. تا کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ یہ جو زبان کی آپ کی نوک ہے نا یہ نیچے والے دانتوں کے اوپر والے جو آپ کے دانت ہیں فرنٹ ٹیتھ جو آپ کے ہیں ان کی بیک سائڈ پہ ٹچ ہوگی آپ کی زبان تو آپ کا تا ادا ہوگا. تا. تا. الف. با. تا. تا. اس کے بعد ہم چوتھے حرف پہ جب آتے ہیں یہ ہے اچھا سا. اور آگے بھی کچھ حروف ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں جو کمپلیٹلی آپ کی جو ہے نا زبان سے ادا ہوں گے، کہ اس میں اصل رول جو ہے جس طرح ابھی ہم نے تا کی بات کی تو تا جو ہے نا اس میں کمپلیٹ جس طرح ہم نے زبان کو دانتوں کے اوپر لگایا تھا لیکن اس میں سارا کام اس کا نہیں ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ہلکی سی جو ہے ہوا نکلتی ہے، اس کو ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ اس کو کہتے کیا ہیں. آپ کی ہلکی سی منہ سے نا ہوا نکلتی ہے. تا. تا وہ حرف ہے جو آپ کا زبان، یہ زبان کی نوک اور آپ کے اوپر والے دانتوں کے یہ جو نیچے والی طرف ہے اوپر والے دانتوں کا جو نچلا حصہ ہے یہ جو حصہ ہے اگر آپ اپنی زبان کی نوک کو ادھر لگائیں اور اس کو ادا کریں تو یہ آپ کا صحیح جو ہے نا حرف ادا ہو جائے گا. سا. 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 اس کے بعد اب ہمارے پاس ہے جیم. جیم کس طرح ادا ہوتا ہے؟ جیم کو ہم نے ادا کرنے کے لیے اپنے منہ کا استعمال، اپنے جو ہے اس کی کمپلیٹلی موومنٹ جو ہے نا ود ان دا ماؤتھ ہوتی ہیں، آؤٹ سائڈ دا ماؤتھ ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گی. جس طرح ہم نے سا کی بات کی تو سا میں ہماری زبان باہر نظر آتی ہے ایسے سا. جیم میں کیا کرنا ہے؟ دونوں دانتوں کے درمیان اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا آپ نے گیپ رکھنا ہے، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے جی جی، اور آپ جب ادا کریں گے تو خود بخود آپ کا جیم ہی نکلے گا. جیم. جیم. اچھا اب جو آگے ایک حرف ہے اس میں یہ کرٹیکل حروف ہیں، ٹوٹل اس میں سے 6 ہوں گے جن کو ہم کہتے ہیں حروف حلقی. یہ سارے کے سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ حلق سے. حلق کے 3 جو ہے نا فردر حصے بنائے ہیں تجوید کے لیے کہ 3 لیولز ہیں آپ کے حلق کے. ایک یہ نیچے والا لیول ہے جو بالکل آپ کے سینے کے ساتھ جہاں پہ آپ کا حلق لگ رہا ہے یہ والا لیول. دوسرا آپ کا درمیانی حلق ہوتا ہے. تیسرا آپ کا جو ہے نا ٹاپ والا ایریا ہوتا ہے جہاں سے آپ کا جو ہے منہ کو آ کے لگ رہا ہو، آپ کا حلق اور آپ کا منہ جہاں پہ مل رہا ہوتا ہے. یہ 3 جو ہے نا بیسیکلی لیولز ہوتے ہیں. یہاں سے ٹوٹل 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حروف حلقی جن کو کہا جاتا ہے. ہا جو ہے نا ہا جو ہے سینٹر آف دا یہ جو آپ کا تھروٹ ہے، آپ کا جو حلق ہے اس کے بالکل درمیان میں سے سینٹر میں سے ادا ہوگا. اس کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا انگوٹھا لے کے نا بالکل یہاں سینٹر پہ رکھیں اور اس کو دبائیں. ہا. 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 جب آپ اس کو یہاں سے رکھ کے ادا کریں گے تو آپ کو نا یہاں پہ وائبریشن فیل ہوگی. یہ جو جگہ ہے یہاں پہ بولتے ہوئے ہا کو بولتے ہوئے وائبریشن فیل ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ کا ہا صحیح نکل رہا ہے. اب یہ 2 حروف ہیں جن کو اصل میں سمجھنا جن کے درمیان ڈفرینس ہا اور ہا. ایک ہے ہا حلوے والا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہے ہا ہاتھی والا یہ جس کو ہم اردو میں جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. یہ دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو ہا ہے نا وہ سینٹر سے نکلے گا ادھر سے ہا، اور جو ہا ہے وہ نیچے سے نکلتا ہے. مطلب جب آپ نے ہا ادا کرنا ہے تو آپ ادھر دبائیں گے ہا. ہا. اور جب آپ نے ہا ادا کرنا ہے تو آپ اس جگہ کو ہا اس جگہ کو دبائیں گے. یہ بالکل جو جہاں پہ آپ کی کالر بونز آ کے لگ رہی ہے نا اس جگہ کو اگر آپ دبائیں گے ہا. ہا.
تو اس جگہ سے آپ کا جو ہے نا حرف ہا ادا ہوگا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں حرف ہا کی، ہا، ہا، یہاں یہ انگوٹھا لے کے یہ سینٹر پہ رکھیں، ہا، ہا، تو یہ آپ کا ہا ادا ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پہ اس قاعدے میں اگر آپ نوٹ کریں تو ہر حرف کے ساتھ نا نیچے اس کی انگلش اسپیلنگ بھی دی ہوئی ہے تاکہ آپ کے لیے جو ہے نا آسانی ہو جائے۔ تو اگر کہیں پہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کیسے کریں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں خو کے اوپر۔ اچھا خو ان حروف میں سے ہے جو اوپر والے حلق کے اوپر والے حصے میں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی حروف حلقی میں سے آتا ہے، حلق سے ہی ادا ہوتا ہے، لیکن یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خو، جب آپ اس کو یہاں پہ اس جگہ پہ اپنے انگوٹھے کو رکھیں گے اور آپ ادا کریں گے تو آپ کو یہاں پہ وائبریشن فیل ہوگی، خو، خو، خو۔ خو یہ ہے تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم کیا کر رہے تھے، ہا، با، تا، ہونٹوں کو ہم نے کھولا ہوا تھا پورا وائڈ، با، تا۔ خو کے لیے ہم ہونٹوں کو گول کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا موٹا جو ہے نا ادا ہو، خو، خو، یہاں پہ رکھ کے خو، خو۔ اس کو ادا بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس اردو میں خو ہوتا ہے۔ اردو میں بھی خو اور عربی میں بھی خو بالکل ایک ہی طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ انگوٹھا رکھ کے خو، خو، ہلکا سا جب اس کو دبائیں گے تو آپ کو یہاں پہ وائبریشن جو ہے نا خو کے پڑھتے وقت فیل ہوگی، لیکن آپ کے ہونٹ کیا ہیں، گول ہونے چاہیے، خو، خو۔ اس کے بعد ہے دال۔ دال کیا ہے، اس کی بھی جو ادائیگی ہے تقریباً تا کی طرح کی ہے، لیکن فرق کیا ہے، تا میں جو ہے ہمارا ہونٹ جو ہیں یہ والے جو لپس ہیں ہمارے یہ وائڈ تھے بالکل ایسے، تا، تا۔ دال میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کھینچ کے اس کو کیونکہ پڑھیں گے، اس میں الف آ رہا ہے، مد ہے اس میں بیسیکلی، تو زبان آپ کی وہیں پہ ہوگی، ہونٹوں کے، یہ آپ کی جو زبان ہے، آپ کے جو اوپر والے دانت ہیں اس کے پیچھے والی جگہ پہ یہ ایریا یہاں پہ ٹچ ہوگا، دال، دال، دال۔ اس کے بعد اب آ جاتا ہے وہ حرف دوبارہ جو کہ جس طرح ہم نے سا ادا کیا تھا، اسی طرح اب یہ جو حرف ہے یہ بھی زبان اور ہونٹوں زبان اور دانتوں کو ملا کر ان کی موومنٹ کے اوپر جو ہے نا اس کی بیسس ہے۔ آپ کی زبان کی جو نوک ہے اس کو آپ رکھیں گے یہ آپ کے اوپر والے دانتوں کے بالکل فرنٹ سائڈ پہ، یہ جو نیچے والی باٹم سائڈ بلکہ آپ اس کو کہہ لیں، یہ جو ہے ذال، ذال۔ ذال اور سا میں کیا فرق ہے کہ ذال میں آپ کے دانت دونوں جو ہے نا تقریباً بند ہوں گے، مطلب آپ کی جو زبان کی نوک ہوگی وہ اوپر والی طرف سے تو ادھر لگے گی، اوپر والے دانتوں کی باٹم سائڈ پہ یہ، اور نیچے والی سائڈ سے ان والے دانتوں کے ٹاپ سائڈ پہ لگے گی، تقریباً ہلکی سی، آپ نے ٹچ نہیں کرنا، لیکن جب آپ ادا کریں گے تو وہ خود بخود لگے گی، ذال، ذال۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے را۔ یہ جو ہے نا کافی کریٹیکل حروف میں سے ایک ہے کہ اس کی ادائیگی میں جو ہے نا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اور اس کے اتنا اہم یہ حرف ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ اس کو ادا کرنے کے رولز ہیں الگ، جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں را کا بیان، یا را کے جو ہے را کی تجوید کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے لیے ہمارے پاس الگ سے ایک پورا اس کے اوپر پیسیج ہے۔ اس کو آپ نے ادا کیسے کرنا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے منہ کے بالکل اوپر والی طرف جا کے، یہ دانتوں پہ نہیں، دانتوں کے پیچھے آپ کا شروع ہو جائے گا جبڑا، اوپر سے جبڑے سے بھی جب آپ اوپر جائیں گے تو یہ آپ کی منہ کی جو چھت، اگر میں آپ کو کہوں اس کے جو منہ کا جو بالکل ٹاپ پارٹ ہے، اس کو اردو میں کیا ادا کرتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں ایگزیکٹ اس کا ورڈ کیا ہے، یہ را کو آپ لے کے ادھر رکھیں گے بالکل اوپر والی سائڈ پہ، اور پھر اس کو ذرا سا جس طرح بچے جو ہے نا جب گاڑی کو کوئی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو میمک کرتے ہیں نا یا کر کے، اسی طرح اس کے اندر تکرار آتی ہے، اس کو کہتے ہیں تکرار کرنا، کہ ایک ہی حرف کو بار بار آپ پھرا رہے ہیں، تو اس کے اندر بہت ہلکی سی تکرار آئے گی تب جا کے آپ کا را، را، را۔ اب اس تکرار میں آپ نے زیادتی بھی نہیں کرنی کہ را، را ایسے بھی نہیں کرنا، اور بالکل ہلکا سا بھی نہیں کرنا را، را اس طرح بھی نہیں، بالکل درمیانی لیول پہ آ کے آپ نے بالکل درمیان میں آ کے اعتدال میں آ کے اس کے اوپر تکرار کرنی ہے، را، را،
را، تقریباً 2 یا 3 بار جو ہے نا آپ کے منہ میں یہ حرف پلٹے گا. را را را. اس کے بعد ہے زا. زا جو ہے یہ آپ اپنے دونوں ہونٹوں دانتوں کو اوپر والے اور نیچے والوں کو ملائیں گے ایسے اور پھر ادا کریں گے. لیکن ادا کرتے وقت آپ نے دانتوں کو بند نہیں رکھنا ایسے، بالکل بالکل کلنچ نہیں کرنے اپنے جو ٹیتھ ہیں. آپ نے ایسے کر لیں گے نا تو وہ صحیح ادا نہیں ہوگا. بالکل ہلکا سا آپ نے فاصلہ دے کے رکھنا ہے. اگر آپ غور کریں تو میرے دانتوں میں اتنا فاصلہ ہوگا کہ میری جو یہ ٹپ ہے نا انگلی کی، یہ ان دونوں کے درمیان بیٹھ جائے گی ایسے ایسے. زا زا. ہوگا کیا جب آپ اس کو ادا کریں گے نا تو آپ کے منہ سے ہوا خارج ہوگی. یہی ایکچولی اس کے پیچھے طریقہ ہے زا کو ادا کرنے کا. اگر آپ نے دونوں دانتوں کو کلنچ کر لیا تو وہ ہوا خارج نہیں ہوگی. جب ہوا خارج نہیں ہوگی تو آپ کا زا جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. اس کو آپ نے ادا کیسے کرنا ہے؟ ایسے زا زا زا. دونوں دانتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ آپ کی بس ٹپ آف دا انڈیکس فنگر جو ہے یا ٹپ آف دا اسمال فنگر، یہ یا تو اسمال فنگر یا آپ کی انڈیکس فنگر، ان کی ٹپ جو ہے ایسے بس بیچ میں بیٹھ جائے، اندر نہیں جانی چاہیے انہیں. زا زا. اس کے بعد سین ہے. سین بھی اسی طرح ہے بالکل، کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو. زا سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، زا میں تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے اور سین میں تھوڑا سا کم فاصلہ ہوتا ہے. ہوگا اسی طرح کہ آپ نے دونوں دانتوں کو ملا کے پہلے بند کر لیں ایسے، اس کے بعد ایسے بے شک انگلی ڈال کے نا پریکٹس کے لیے آپ سامنے انگلی رکھ کے اتنا فاصلہ دیں کہ ہلکا سا بالکل فاصلہ جہاں پہ آپ کی ٹپ آف دا انڈیکس فنگر جو ہے وہ بالکل اندر بیٹھ سکے ایسے. سین. اب آپ زا اور سین کو ادا کرتے ہوئے اگر اپنے منہ کے آگے یوں کر کے ہاتھ رکھیں گے نا ایسے تو آپ کو فیل ہوگا کہ میرے ہاتھ پہ آ کے ہوا لگ رہی ہے. سین سین زا زا. اگر یہ ہوا فیل نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے آپ کے جو ہے نا دانت بالکل پوری طریقے سے کلنچ ہوئے ہوئے ہیں اور آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے. یہ کس طرح سے آئے گا؟ آپ کو پریکٹس سے آئے گا. زا سین. جب آپ بالکل بالکل قریب کر کے جب اس کو رکھیں گے سین تو آپ کو اپنے ہاتھ پہ نا پام پہ آپ کو ہوا آتے ہوئے، منہ سے ہوا خارج ہوتے ہوئے فیل ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا زا اور سین دونوں صحیح طریقے سے ادا ہو گئے. اب ہم آتے ہیں شین پہ. شین بھی اسی طرح ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی زبان ہے نا وہ تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے دانتوں کے درمیان یہ نارمل آپ کی زبان کہاں ہوتی ہے؟ آپ کے جہاں پہ دانت بند ہو رہے ہیں، آپ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی زبان نیچے بیٹھی ہوئی ہوگی. لیکن جب آپ شین کو ادا کریں گے نا تو یہ جہاں پہ نارمل بیٹھی ہوئی ہے یہاں سے ہلکی سی یوں کر کے پیچھے چلی جائے گی اور ہوگا اسی طرح کہ دونوں دانتوں کے درمیان ہلکا سا فاصلہ ہوگا. اب میں اگر آپ کو منہ کھول کے دکھاؤں اپنا شین ادا کرتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے میری زبان تھوڑی سی پیچھے ہوگی. یہ جو ہے نا فاصلہ ہوگا تھوڑا سا، زبان یوں کر کے جہاں پہ نارمل ہوتی ہے وہاں سے تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے. شین شین. تو یہ حروف ہیں. یہاں سے میں پیچھے سے دوبارہ سے ریوائز کروں گا شروع سے کہ آپ نے ہر حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. الف. الف. الف بالکل سمپل ہے. اس کے اندر الف بیسیکلی کیا ہے، آپ لام سیکھ جائیں گے آپ الف بھی سیکھ جائیں گے، کیونکہ الف کے اگر آپ ہجے دیکھیں نا، الف کو ہم عربی میں کس طرح لکھتے ہیں؟ الف لام فے، کہ اس کو لکھتے ہی اس طرح ہے کہ الف کو جو ہے نا الف کے اندر خود لام آ رہا ہوتا ہے. باقی حروف ایسے آپ کو جو ہے نا کم نظر آئیں گے جو دوسروں کی مدد سے بنے. اکثر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح جیم ہے، جیم میں ہمارے پاس جو ہے نا یا کا بھی استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس میم کا بھی استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح ہر حرف کی بھی نا اپنے ہجے. اگر آپ نے حروف کو صحیح ادا کرنا ہے تو ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ ہر حرف کی ہجے لکھنا شروع کر دیں کہ اس حرف کو لکھا کس طرح گیا ہے. اسی لیے انہوں نے نیچے یہاں پہ نا اسپیلنگ دی ہوئی ہیں. اگر آپ اردو میں اس کی ہجے لکھیں گے وہ الگ طریقے سے آ جائے گی. الف. الف میں آپ کی کیا ہوگی؟ زبان اوپر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، اوپر آپ کی جا کے منہ کے بالکل جو ہے نا اوپر والی جگہ پہ، اوپر چھت پہ جا کے آپ کے منہ کی لگے گی، کیونکہ وہاں سے لام ادا ہوگا. الف. شروع میں نہیں جائے گی، پھر جب آپ لام ادا کر رہے ہوں گے تو آپ کی زبان اوپر چلی جائے گی. الف الف الف. ایسے کر کے آپ کی زبان اوپر جائے گی. الف. با. ہونٹوں کو اسٹریچ کرنا ہے.
با، تا، زبان کو دانتوں کی بیک سائڈ پہ لگانا ہے، تا، تا، اور ہونٹوں کو اسٹریچ کر کے رکھنا ہے، سا، سا، زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، زبان کی نوک، ٹپ آف یور ٹنگ، سا، جیم، جیم، ہا، ہا کہاں سے؟ سینٹر آف آپ کا جو حلق کا جو سینٹر ہے، سینٹر آف یور تھروٹ، ہا، ہا، ہا۔ اس کے بعد خو کہاں سے؟ خو ٹاپ سے، یہاں سے بالکل اس جگہ سے، یہ جہاں پہ آپ کا حلق اور منہ جو ہے آ کے مل رہا ہے، یہ خو، خو۔ لڑکوں کے لیے آسان طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہاں سے آپ کی نا اکثر داڑھی شروع ہوتی ہے، یہ جہاں پہ آپ کی داڑھی کا شروع کا بالکل حصہ آئے گا، یہاں پہ اگر آپ اپنی انگلی کو رکھیں گے ایسے یا انگوٹھے کو رکھیں گے تو وہ کیا ادا ہوگا؟ آپ کا خو۔ لیکن خو اور ہا میں ایک فرق کیا ہے؟ ہا میں ہمارے ہونٹ کیا تھے؟ اسٹرچ تھے، ہا، ہا، خو میں گول ہوں گے، خو، اس طرح بالکل گول سی جو ہے نا ایک شیپ بن رہی، اوول سی یا گول سی آپ کہنے شیپ بنے گی، کیوں؟ کیونکہ خو جو ہے موٹے حروف میں ہے، ان حروف میں سے ہے جن کو ہم موٹا کر کے ادا کرتے ہیں، آگے جا کے اور بھی ایسے حروف آئیں گے جن کو ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو قاعدہ پڑھا اس میں ہم نے 2 حروف ایسے دیکھے ہیں جن کو ہم نے موٹا کر کے ادا کیا، ایک خو تھا اور ایک رو، یہ 2 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا کر کے ادا کیا، باقی سارے پتلے کر کے ہم نے ادا کرنا۔ اس کے بعد ہے دال، بالکل تا کی طرح آپ کی زبان جو ہے نا آپ کے دانتوں کے پیچھے والی طرف جائے گی، دال، دال۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زال، 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 آپ کی زبان کی نوک دانت کے اوپر والے دانتوں کے بالکل باٹم سائڈ پہ لگے گی۔ اس کے بعد زبان آپ کی کیا چلی جائے گی؟ منہ کے اوپر والے حصے پہ، یہ رو۔ اس میں بھی آپ دیکھیں میرے ہونٹ جو ہے نا گول یا اوول آپ کہہ لیں وہ ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ان حروف میں سے ہے جن کو ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، رو، رو۔ اس کے بعد زا، پھر سے کیونکہ یہ پتلے حروف میں سے ہے تو آپ کے ہونٹ جو ہے نا اسٹریچ ہو جائیں گے۔ یہ یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ جن حروف کو ہم نے پتلا کر کے ادا کرنا ہے وہ جتنے بھی ہوں گے اس میں آپ کے ہونٹ جو ہے نا اسٹریچ ہو جائیں گے، لیکن جو موٹے کرنے والے حروف ہوں گے اس میں آپ کے ہونٹ جو ہے نا گول ہو جائیں گے، دونوں دانتوں کے درمیان بالکل تھوڑا سا فاصلہ، اتنا کہ آپ کی انڈیکس فنگر ادھر بیٹھ جائے، انڈیکس فنگر کی ٹپ، زا، زا، زا۔ یہاں پہ آپ کو ہوا جو ہے نا فیل ہوگی، آپ اگر اس کو منہ کے قریب رکھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ بہت دور رکھتے ہیں، بہت دور رکھیں گے تو نہیں فیل ہوگی، زا، بس اتنا جو ہے نا آپ کا ڈسٹینس ہوگا تو آپ کو پتہ چلے۔ اس کے بعد ہے سین، سین، بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ ہونٹ ایسے اسٹریچ ہوں گے اور سین، اور اس کے بعد آپ کے ہونٹ پھر سے اسٹریچ ہوں گے اور آپ کے دانتوں کے درمیان ہلکا سا فاصلہ ہوگا، اور اب آپ کی زبان اپنی اوریجنل جگہ سے پیچھے چلی جائے گی تو آپ کا ادا ہوگا شین۔ شین ادا کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ یہ اکثر ہم یہ ورڈ جو ہے نا، اس ورڈ کی جو بیسک اگر میں کہوں جو روٹ اس کی آتی ہے اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم انگلش میں بھی کرنے کے لیے، کسی کو خاموش کرانے کے لیے ہم کسی کو بولتے ہیں کوئی خاموش ہو جاؤ اس طرح کر کے، تو یہ حرف جو ہے نا وہی ہے، اسی طریقے سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، شین، شین، شین۔ آج انشاءاللہ ہم یہاں تک جو ہے نا یہ قاعدے کو کور کریں گے کیونکہ ہر حرف کو سمجھنا جو ہے نا یہ زیادہ اہم ہے، تو یہاں تک ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ آگے انشاءاللہ ہم کل اس کو کوشش کریں گے کہ مکمل کر لیں، کیونکہ آگے کے جو 4 بلکہ آگے اگلے جو 6 حروف ہیں صاد سے لے کے غین تک، یہ اتنے زیادہ کرٹیکل ہیں کہ ان کو ادا کرنے میں اگر کوئی بندہ قاعدے کے صاد سے لے کے غین تک کے حروف کو ادا کرنا صحیح طریقے سے سیکھ جائے نا تو ایسا ہے کہ اس نے تقریباً پورا عربی جو قاعدہ ہے نا اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا وہ سیکھ جائے گا، کیونکہ یہ آسان حروف نہیں ہے، یہ بہت مشکل حروف ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں ٹائم لگانا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس کو ہم کل کریں گے۔ میں ریکویسٹ آپ سے یہ کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ابھی اس وقت کلاس میں تھے وہ اس کی کوشش کریں کہ جو حروف میں نے پڑھائے ہیں نا اس کی ایک وائس ریکارڈنگ جو ہے نا آپ لوگ گروپ پہ یا مجھے پرسنل میسیج میں جو ہے نا بھیجیں، تاکہ میں آپ لوگوں کو آپ کی مسٹیکس بتا سکوں کہ آپ نے جو ہے نا کس نے کہاں پہ کوئی ادا کرتے ہوئے مسٹیک کر رہا ہے۔
تو اگر کسی کا کوئی مسٹیک ہوگی تو میں اس کو یا تو گروپ پہ ہی رپلائی کر دوں گا. اگر آپ گروپ پہ مجھے بھیجیں گے میں آپ کو گروپ پہ بھیج دوں گا, ورنہ اگر آپ چاہیں تو مجھے پرسنل کورسپونڈنس پہ بھیج دیں. پرسنل میں آپ کو آپ کے پرسنل پہ جو ہے نا آپ کو رپلائی کر دوں گا کہ ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. کل انشاءاللہ اگر ہمارے پاس وقت ہوا قاعدے کو ختم کرنے کے بعد تو ہم جو ہے نا اپنے تجوید کے پہلے اس پہ بھی جائیں گے, مرحلے پہ, کہ تجوید کا آغاز ہم نے کہاں سے کرنا ہے. آپ لوگ اس پہ پریشان نہ ہونا کہ حروف کو جو ادا کرنے کے جو میں نے آپ کو سرٹن جو طریقے بتائے ہیں کہ وہ کہاں سے, وہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم اس کی تھیوری بھی کور کریں گے کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس حرف میں جو ہے نا زبان نے کہاں پہ جانا ہے, کس حرف میں نے جو ہے نا دانتوں کو کھول کے ہم نے رکھنا ہے, دانتوں کو ہم نے ایکسٹینڈ کر کے اسٹریچ کر کے رکھنا ہے. یہ آگے جا کے ہمارا ایک وہ ہے کور کریں گے ہم ایریا, اس کو کہتے ہیں مخارج, حروف عربی کے مخارج. وہ بیسیکلی اس سے جو ہے نا کور کرے گا کہ مخارج کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. آج انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھیں گے, اور آپ لوگ کل انشاءاللہ جب ہم لوگ کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اب جب آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہو نا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کل جو میں آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز بتاؤں گا اس کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں یہ والا رول جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ کہاں پہ لگ رہا ہے, یہ والا رول جو ہم نے پڑھا ہے یہ کہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے, یہ والا رول جو کہیں پہ لگ رہا ہے یہ کہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے. اور آپ کو اگر کسی اس میں اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے آؤٹ سائڈ دا کلاس بھی جو ہے نا ایکسٹرا اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ انشاءاللہ مجھ سے پوچھیں گے, انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. آج کا ہمارا جو ہے نا ٹاپک یہیں تک تھا, آج ہم یہیں تک کور کریں گے. اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہو تو وہ جو ہے نا اپنا کوشچن ریز کر سکتا ہے کسی بھی ریلیٹڈ کورس کے ریلیٹڈ یا اس کے جو آج ہم نے کور کیا. ارشد ایک دفعہ ہا اور خا کی پھر سے بتا دینا ساؤنڈ. چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا ہا اور خا یہ دونوں کیا ہیں, حروف حلقی ہیں. یہ حلق سے نکلیں گے. یہ آگے جا کے آئیں گے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ حروف حلقی جو ہیں کون کون سے ہوتے ہیں اور کون کون سے حروف کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم کل کوشش کریں گے کہ کل ہم اس کو کور کریں. ہا کس طرح ہے, سب سے پہلے اس میں آپ نے جو ہے نا ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ ہا اور ہا میں کیا فرق ہے. جیسا کہ میں نے بتایا جو ہا ہے نا وہ آپ کی اس جگہ سے یہ جو ایریا ہے جہاں پہ آپ کا حلق بالکل ختم ہو رہا ہے, یہاں پہ اگر آپ فیل کریں نا آپ کی کالر بونز آ کے, یہ جو آپ کی کالر بونز آ رہی یہ آ کے بالکل یہاں پہ آپ کی جو ہے نا اٹیچ ہو رہی ہیں. کیمرہ آن تو ایک سیکنڈ. اچھا سوری وہ کوئی آیا تھا جواب دے رہا تھا. ہاں تو جیسے میں نے بتایا جو ہا ہے نا جو اینڈ پہ آتا ہے قاعدے کے, اگر آپ اس کو دیکھیں اس کو دو چشمی ہے ہم کہتے ہیں, ایسے کر کے لکھتے ہیں ہاتھی والا جو ہا ہوتا ہے وہ ادا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی کالر بونز ختم ہو رہی ہوں, یہ جگہ اس کو انشاءاللہ ہم کل کور کریں گے. ہا کہاں پہ ادا ہوتا ہے, ہا یہ آپ کا حلق چل رہا ہے یہاں پہ, جہاں پہ آپ کو اپنی کیا کہتے ہیں ایڈمز ایپل مردوں کے لیے جو ہوتا ہے, جہاں پہ اس ایریا کو کیا کہتے ہیں آپ کا یہ جو بلجنگ آپ کا جو ایریا ہوتا ہے نا ایڈمز ایپل جس کو انگلش میں کہہ کے جو ہے نا آپ لوگ انگلش میں کہتے ہیں, اس جگہ سے بالکل اس جگہ کو جب آپ دباؤ گے نا تو آپ کا ادا ہوگا ہا ہا ہا. اگر آپ دیکھو اس کو یہاں سے جب آپ ایک مرتبہ اپنے حلق کو دبا دو گے نا تو آپ ہا ادا ہی نہیں کر سکتے. ہا نکلے گی ہا وہ ادا ہی نہیں ہوگا آپ کا جو ہے نا بیچ میں ہا ادا ہوتے ہوئے اٹک جائے گا. تو اسی لیے جب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے نا تو شروع میں کیا ہے یہاں پہ رکھیں. ہم لوگ بھی اسی طرح کرتے تھے جب ہم لوگوں نے نئی تجوید شروع کی تھی تو حروف حلقی جو ہے نا مشکل حروف میں سے ہے کہ اصل میں یہ قریب سے ادا ہوتے ہیں اور ایک جیسے ہیں تقریباً, جس طرح ہا اور ہا ہے, اسی طرح عین اور خا یہ سارے جو ہے نا قریب سے ادا ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو کہ جو ہا ہے وہ سینٹر سے ادا ہوگا اور آپ یہاں سینٹر سے اس کو اپنے گلے کو دبائیں ہا تو آپ کا خود بخود ہا ادا ہو جائے گا. اور جہاں خا کی بات تھی, خا بھی جو ہے نا حروف حلقی میں سے ہے, لیکن یہ کہاں سے یہ جگہ یہ جہاں پہ آپ کا بالکل ایک میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کا ایڈمز ایپل ہے, آپ اپنے منہ کو اوپر کریں گے تو یہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے آپ کا حلق,
بالکل آپ کے منہ کے ساتھ جہاں پہ آپ کو یہ جو فیل ہو رہا ہے نا ایسے کر کے آپ کا اینگل بن رہا ہے، آپ کے حلق کا یوں کر کے آپ کے منہ کے ساتھ مل رہا ہے، بالکل اس کے جو ہے نا نی پہ، بالکل اس کے کارنر پہ جب آپ اپنا انگوٹھا یا اپنی انگلی رکھیں گے تو آپ کا ادا ہوگا خو خو، اور اس میں کیا ہے ہونٹوں کو آپ نے گول کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ یہ موٹا ادا ہو، خا نہیں کرنا، خا اگر ہونٹوں کو اسٹریچ کر دیں گے جس طرح میں نے پہلے پچھلے حروف میں بتایا ہونٹوں کو اسٹریچ کریں گے تو آپ کا کیا ادا ہوگا خا، ہونٹوں کو جب آپ گول کر دیں گے اس طرح تو کیا ادا ہوگا خو خو، تو آپ کا ہا جو ہے یہاں سے آئے گا ہا، اور یہ ہے خو خو، یہ آپ کے دو حروف ہیں، ایک سینٹر سے اور ایک ٹاپ آف آپ جو آپ کا تھروٹ ہے یہاں سے ادا ہو۔ اور اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو سیشن میرے خیال سے کوشچن نہیں ہے تو میرے خیال سے اینڈ کرتے ہیں آج کا سیشن۔ ہاں چلیں، اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو کوئی وہ نہیں، بس ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ہم نے تقریباً 2.5 لائن جو ہے نا ان حروف کی جو کور کی ہیں، یہ آپ یا تو گروپ پہ یا پھر مجھے پرسنل جو ہے نا، اب میرا نمبر گروپ پہ رکھا ہوگا، آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں، آپ پرسنل یا تو اس پہ آپ ادا کر کے بھیجیں تاکہ جو مسٹیکس ہوں گی میں آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا، اور انشاءاللہ کل جو ہے نا ہم باقی اس قاعدے کو مکمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔